أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل ظهور إمام زماننا وجعلنا من آوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بحق دم الحسين علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات سب حضرات مل کے پڑھیں. آل محمد. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں. توجہ ہے حضور آپ سب حضرات. آباد و شاد رہیں. محسن توحید، محسن رسالت، سلطان کربلا، سلطان بحر و بر، نواب کربلا، فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ محبت کے ساتھ صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. صلوات. خداوند متعال بحق پنجتن پاک چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ تمام حاضرین کی بانیان سمیت اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ارض و سما کی مالکہ ملکہ کونین مادر حسنین شریفین جناب سیدہ اپنے بچوں کے صدقوں میں آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے سفروں کے واسطہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. سائلہ حقی شاہ صاحب بیمار ہیں، مالک ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور مومنین نے دعاؤں کے لیے مجھے حکم دیا ہے، میرے مالک ان چوتھا کی حرمت کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اور یہ انجمن عباس اور جتنی تنظیمیں ذکر حسین میں ڈیوٹیاں دے رہی ہیں، جتنے نوحہ خان ماتمی عزادار مولا کے ذکر میں مصروف ہیں، آل محمد کا خالق میرا مالک تمام مولا کے عزاداروں کی حفاظت فرما. دشمنان آل محمد اور حسینیت کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا فرما کے واصل جہنم فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اب سب مل کے صلوات پڑھی. آل محمد. ذکر اور خصوصاً اس نعرے کا سواب ہمارے بزرگ مرحوم سائیں دیدار حسین شاہ کی روح کو پہنچا ہے. اللہ انہیں دامن اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. آپ کے سامنے جو میں چھوٹے چھوٹے الفاظ اور طالب علمانہ سے گفتگو پیش کر رہا ہوں، اس میں سورہ فتح کی آیات کو موضوع بنا کے
مولا کے کچھ فضائل پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب محمد، ہم نے آپ کو شاہد اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، آج بات آگے بڑھے گی۔ اور آگے امت سے خطاب کیا ہے کہ تم میرے حبیب محمد کی توقیر کرو، عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے احترام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ لیا اور تمہیں پتہ چل گیا کہ مقام محمد کیا ہے، تو میں محمد کے صدقے میں تم سب کی عبادت قبول کروں۔ اور جیسے میں نے گزارش کی، دین اور اسلام کی بنیاد کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شخص کبھی دین کی روح کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسلام زبان پہ تو اس کے آ سکتا ہے، دل میں اتر نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اتنا ادراک نہ ہو کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، کائنات کے شہنشاہ آباد و شاد ہیں۔ روز میں یہی گزارش کر رہا ہوں، امت مسلمہ میں آج جو بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے، ملک ہمارا غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور جتنی آج یہ نفرت ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے، آپ سارے بزرگ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، بات کی گہرائی میں جا کے دیکھیں۔ آپ کو جس طرح پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور پھر اس کی روٹ کاز پہ پہنچتی ہے، اس کی بنیاد پہ کہ کام خراب کہاں سے ہوا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج یہ دنیا میں اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ کی ہستی کو سمجھا نہیں۔ اگر دنیا مقام رسالت کو سمجھ جاتی، خدا کی قسم قبلہ بھی ایک تھا، نبی بھی ایک تھا، کتاب بھی ایک تھی، خدا بھی ایک تھا، ہادی بھی ایک تھا، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے، کوئی یہاں پڑھ رہے۔ پتہ چلا نماز ایک ہی تھی جو محمد پڑھ کے چلے گئے، باقی دکانیں تو ہو سکتی ہیں، عبادت نہیں ہو سکتی۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، آباد و شاد۔ بات یہ ہے، گزارش یہ ہے، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی جب ہم اپنا عیب چھپانے کے لیے کہتے ہیں نا، اپنی دکان چمکانے کے لیے، حضور نے ایسے بھی پڑھ کے دکھائی تھی اور حضور نے ایسے بھی پڑھ کے دکھائی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب فساد کا بیج ہی حضور بول رہے ہیں تو پھر آج جھگڑے کی شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جب اتنی بڑی بات حضور کے ذمہ ڈال دی، ایسا اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کے لیے حضور کی ذات مبارک کو ایک کامل اور اکمل نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے۔ محمد جیسے جیسے کرتے جائیں، آپ پیچھے پیچھے وہی کچھ کرتے جائیں۔ جس کو محمد سینے سے لگا لیں، آپ اس پہ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ جسے محمد اپنے مجمع سے اٹھا دیں، آپ اس پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں، مدارس کے شیخ الحدیث حضرات سے پوچھیں، سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں حضرت موسیٰ نے کتنے طریقے سے نماز پڑھی تھی؟ سوال ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کتنے طریقوں سے نماز پڑھی تھی؟ حضرت ابراہیم، جناب یوسف، جناب یعقوب، حضرت نوح، حضرت آدم، یہ کیسے روز نماز بدل بدل کے پڑھا کرتے تھے؟ سارے کہیں گے نہیں، ایک ہی نماز ساری زندگی پڑھی۔ تو جب امتیوں کو اپنی مرضی سے نماز بدلنے کی اجازت نہیں، تو سردار الانبیاء اپنی مرضی سے نماز کیسے بدل سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات۔ آگے سورہ فرقان میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ خدا، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے عبد کائنات کے عظیم ترین شہنشاہ محمد مصطفیٰ کے قلب مبارک پہ فرقان کو نازل کیا۔
فرقان کہا جاتا ہے فرق کرنے والی کتاب کو، جو بتا سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. یعنی کتاب آئی کس لیے؟ حق کو حق بتانے کے لیے، باطل کو باطل بتانے کے لیے. پتہ چلا کہ کتاب کا وارث وہ ہو سکتا ہے جس کو اپنے کو بھی پتا ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور جسے پیغمبر یہ کہہ کے جا رہے ہوں ابھی تیرے اندر شرک چیونٹی کی چال چل رہا ہے، وہ توبہ کرنے کے قابل ہے، امام بنانے کے قابل نہیں. آگے اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ فرقان اپنے حبیب پہ کیوں اتاری؟ نزل الفرقان علی عبدہ لیکونا للعالمین نذیرا، تاکہ حبیب اس کتاب کی تعلیمات کی وجہ سے عالمین کے لیے مکے اور مدینے کے لیے نہیں، پاکستان اور ہندوستان کے لیے نہیں، ایران اور عراق کے لیے نہیں، یورپ اور امریکہ کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. پتہ چلا حضور کی سلطنت اور ہدایت کا اختیار کہاں کہاں ہے؟ عالمین پر چھایا ہوا ہے. ہم نے پوچھا مالک یہ عالمین کا اندازہ کیسے ہو؟ اللہ نے کہا روز تو نماز میں تمہیں پڑھاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پالنے والے خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. تو بس سمجھ لو جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے محمد کی حکومت ہے. اور دیکھیے میں نے پچھلی مجالس میں بھی غالباً ایک مجلس میں ذکر کیا تھا کہ آج تک تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. تاریخ انبیاء پڑھیے، چاہے کسی مکتبہ فکر کے عالم کی پڑھیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جاتے ہوئے اپنی امت کا ہاتھ اپنے کسی صحابی کے ہاتھ میں دے گئے. آدم کا وارث کون بنا؟ جناب شیس ان کے بیٹے. نوح کا وارث کون بنا؟ سام بن نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے بیٹے. حضرت ابراہیم کے وارث کون بنے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت یعقوب کے وارث بولیے نا حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت زکریا کے وارث جناب یحییٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. اللہ نے اعلان کروایا دنیا کو، بتا دے موسیٰ کہ میں تیرے بعد نبوت تیرے سگے بھائی ہارون کو عطا کر رہا ہوں، تیرا وسیع تیرا بھائی بنا رہا ہوں، کسی صحابی کو نہیں بنا رہا. حضرت عیسیٰ دنیا سے جانے لگے، انہوں نے اپنا وسیع اللہ کے حکم سے سگی خالہ کا بیٹا حضرت جناب شمعون علیہ السلام کو بنایا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لم تجد لسنت اللہ تبدیلا، میں اللہ اپنے قانون روز روز نہیں بدلتا. میرا قانون ہے کہ معصوم کا وارث اس کے خاندان سے ہوگا، اس کا وسیع ہوگا، اس کے علم کا وارث ہوگا. اب اس لیے بخاری سے لے کے تمام حدیث کی کتابوں میں کہ تمام راویان حدیث نے لکھا کہ یا رسول اللہ نے فرمایا یا علی انتا بمنی المنزلت ہارون من موسیٰ، تجھے میرے سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اگر ہارون اور موسیٰ کے درمیان کوئی اور تین بزرگ آئے ہیں تو ہم بھی ماننے کو تیار ہیں، اور اگر ہارون موسیٰ کا بلا فضل جانشین تھا تو ماننا پڑے گا محمد کا بلا فضل جانشین کل بھی علی تھا، آج بھی علی. پھر آپ ہمیں کہتے ہیں جی آپ مانتے نہیں. جب حضور فرما گئے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا. ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں جتنے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہو، یہ باتیں ہم اپنی جان داؤ پہ لگا کے کرتے ہیں.
ہمارے پہ پرچے بھی ہوتے ہیں، دفعے بھی لگتی ہیں، FIR میں بھی بھگت چکا ہوں، توجہ نہیں آدھے بچے ہمیں ہی بڑے پیارے ہیں، لیکن ہر چیز قربان کر دیں مولا علی کی جھوٹی کے خلاف، مر جائیں گے، گردنیں کٹوا دیں گے، حق بولنے سے پیچھے کبھی نہیں۔ ہم آپ کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں، جتنے کالے لباس پہن کے شیعہ بیٹھے ہیں انہیں تو سارا پتہ ہے، یہ تو ڈائریکٹ مولا علی کے ماننے والے، یہ ہم ان کے لیے اتنی بڑی خطرناک قسم کا رسک لے کے بات نہیں کرتے، یہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اور دوسرے طبقات سے آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ، زندگی ایک سانس کا رشتہ ہے، اگر ہے تو آپ ہو، نہیں ہوگی تو رات قبر میں ہوگی۔ بڑا پچھتائے گا وہ شخص اللہ کی وحدانیت کی قسم مرنے کے بعد جس کے ہاتھ میں علی کی امامت کا دامن نہیں ہو۔ بھائی اگر حضور نے کسی کے لیے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے، تو بھی ہمیں اعتراض کرنے کا کیا ہے؟ ہم تو دل و جان سے مانیں گے، دل و جان سے حضور کی رسالت کی قسم مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے حضور فرمائیں تو صحیح ہے، تھوڑا جاگو میں آدھے کو حضور بتائیں تو صحیح ہے، آپ کے کہنے سے تو نہیں مانیں گے۔ اب بات یہ ہے، بڑا پیارا جملہ پیش کرنے لگا ہوں، یاد رہا تو قیامت تک آنے والے وقتوں تک ہمارے بچوں کو اگر جملہ یاد رہا، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں سینہ تان کے جواب دیں گے اس حدیث۔ اگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، پہلا سوال محبوب بھائی عابد شاہ صاحب پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، توجہ نہیں آدھے حسین، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک مجھے ایک نبی دکھاؤ، ملا سے کہو مسجد میں جا کے قرآن سر پہ رکھ کے بتائے، جو پہلے بتوں کو سجدے کرتا رہا ہو، پھر نبی کی تکلیف سے مسلمان ہو گیا ہو، پھر مسلمان ہونے کے بعد ساتھ بیٹھنے لگا ہو، لوگ اس کو صحابی کہنے لگے ہوں، اور ساری زندگی وہ بتوں کو پوچھتا رہا ہو، اور جب نبی جانے لگے تو کہے کہ یہ جو بت پرست پہلے بت پوچھتا تھا نا، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا میرے بعد یہ میرے منبر کا وارث ہے۔ حیدری شہنشاہ درت فرشتہ جھکن تھا، علی شہنشاہ درت فرشتہ جھکن تھا، علی جے ولایت جا نارا ہلالی ہنن تھا، خطیر جے منکرن دے لائے تھوڑی آئے صدا بسترن جا کر چانگیوں کھڑی پائن روڈن کے رلن نعرہ حیدری جوانی نصیب ہو تو مولا صاحب، یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ زبان نہیں بول رہی تھی، یہ باپ کا حلال خون بول رہی تھی۔ علی کے فضائل پہ نسلیں بولتی ہیں، شجریں بولتی ہیں۔ رسول اللہ نے جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا، پھر موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، آ رہا ہوں، ایک جملہ اسے دیکھ کے یاد آ گیا کہ جاؤ جا کے مدینے کے مہاجرین اور انصار کے اندر جا کے اعلان کیا کرو روز کہ یا معاشر المہاجرین والانصار، اے گروہ مہاجرین و انصار، ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی محبت کی تعلیم دو۔ جابر بن عبداللہ، حضرت بہلول کی باری بعد میں آئی تھی، یہ حضرت جابر بن عبداللہ پہلے صحابی جو شرینی لے کے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے بوڑھے تھے نا، تو جا کے بچوں سے چونک چونک میں کہتے تھے بیٹا کہو علی حق کا امام، کہو علی حق کا امام۔ شام کے وقت تھکے ہارے ڈنڈا پکڑ کے حضور کے پاس آتے تھے، حضور مسکرا کے پاس بٹھاتے تھے کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کر کے آیا۔ تو رسول اللہ پوچھتے تھے جابر تھک گئے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ تھکاوٹ کی بات نہیں ہے، علی کے عشق میں مجھے موت بھی آ جائے تو میں تھکتا نہیں، مجھے ایک
مسئلہ بڑا بے چین کر رہا ہے. حضور نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ کہتا ہے جب سرکار بڑوں میں تو چلو کینہ اور حسد ہے ہی ہے مولا علی کا, اتنے اتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن جب میں آپ کے بھائی علی کی امامت کا پیغام دیتا ہوں نا تو کچھ کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتے ہیں, کچھ کے چہرے مرجھا ہو جاتے ہیں, رنگتیں بدل جاتی ہیں. چکر گیا یا رسول اللہ. شیخ صدوق مالی صدوق میں لکھتے ہیں رسول اللہ مسکرائے فتبسم رسول اللہ, مسکرا کے کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری جن بچوں کے چہرے علی کی ولایت کا نام سن کے بگڑتے ہیں فَاسْأَلُوا أُمَّهَاتَهُمْ, ان کی ماؤں سے پوچھو یہ لائی کہاں سے. اس لیے نام علی شوق سے لیتا ہوں. اب ربائی آ گئی ہے مجھے مجھ سے حضر نہیں. اس لیے نام علی شوق سے لیتا ہوں میں. پاک ہے میرا نسب, اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں, پہلے مانگو صاحب کردار ہو. نعرہ حیدری. ہم دوستی بھی کرتے ہیں تو میرٹ بھی کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے صاحبان عقل کہہ کے خطاب فرمائے, مولا فرماتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں, قرآن کے وارث فرماتے ہیں وہ خطاب اللہ نے صرف ہمارے محمد کے شیعوں سے کیا. بندہ ڈاکٹر بن جائے, پروفیسر بن جائے, اسکالر بن جائے, اقوام متحدہ کا پریزیڈنٹ بن جائے, اللہ اور آل محمد اس کو عالم نہیں مانتے, اس کو عقل مند نہیں مانتے. جسے ہر چیز کا پتہ ہو ولایت علی کا پتہ نہ ہو. ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ زمانے کے امام کو نہیں جانتا, اس کی موت جہالت کی موت ہے اور اس کی موت کفر کی موت. ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, خدا انہیں دامن اہل بیت میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کا نام تھا آغا محمد حسین طباطبائی صاحب. بڑا شخصیت ہے, جانتے ہیں بزرگ کو تقریباً 70 عالم امت مسلمہ کا اکٹھا ہو کے آیا ان کے پاس کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے. تھکے تو نہیں بیٹھے حضور, میں 4-5 میل سے پڑھ کے نہیں تھکتا, اس نیت سے کہ بی بی کو شکل دکھانی جا کے. قبر میں مولا علی یہ نہ فرمائے آ کے جب میرے شیعہ سنتے تھے تو کس لیے تھک جاتا تھا. اس ذکر سے کوئی خیانت کر سکتا ہے؟ ہو حلال زیادہ, جان چلی جائے اس ذکر میں تو بخل ہو نہیں سکتا. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے بھی رسمی مانا ہے, رسمی نہیں, ہماری خون کی مجبوری ہے. ہماری نسلی مجبوری ہے. ہم کٹ سکتے ہیں, آل محمد کا در نہیں چھوڑ سکتے. صادق آل محمد علیہ السلام کو کسی نے کہا مولا مومن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, مولا فرماتے ہیں نہیں. اس نے کہا مولا کوئی مثال. مولا فرماتے ہیں پہاڑ کو کاٹنا شروع کرو, کٹ کٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ہمارا شیعہ کٹ تو سکتا ہے, بے ایمان نہیں ہو سکتا. ہمارے محمد کو چھوڑ نہیں سکتا. آغا طباطبائی صاحب قبلہ کے پاس کتنے لوگ آئے؟ 70. اور میرے جیسے چھوٹے موٹے نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان, ایسے بھی نہیں. شیخ الحدیث میجورٹی ان میں سے سعودی عرب کے بڑے بڑے عالم. انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ ہم امامت اور خلافت پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بسم اللہ, ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں, شکار ہمارے مجھے. کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ ان کو کیوں نہیں مانتے جنہیں ہم مانتے ہیں. انہوں نے کہا میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں,
بات آگے بڑھے گی نہیں جب تک کہ آپ 70 کے 70 عالم اس حدیث کی تصدیق نہیں کر دیں گے کہ واقعی یہ حضور نے فرمائی۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں، خدا کی قسم ابھی آپ کی نیندیں اتنی دور چلی جانی ہے، آپ کا دل کرنا ہے کہ میں فجر تک کی مجلس پڑھتا ہوں، ساری تھکاوٹیں ختم۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تمام بزرگ علماء نے یہ حدیث نہیں لکھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں لکھا؟ سرکار نے فرمایا من ماتا فلم یعرف امام زمانے ہی، جو اس حالت میں مر جائے جو امام وقت کو نہ جانتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ پہلے یہ بتائیں یہ حدیث حضور نے فرمائی ہے یا نہیں؟ ایسے نہیں چھپ کر کے بات بنی۔ 70 کے 70 میں متفق آ رہا ہے کہ جی حدیث سچی، مستند حدیث ہے، اتھینٹک حدیث، واقعی سرکار نے فرمایا۔ تو پھر آغا تبت بھائی صاحب کی بلا نے کہا یہ بتاؤ کہ جب امام کے بغیر انسان اللہ کو نہیں چھوڑتا، تو جب حضور دنیا سے گئے تو اس وقت وہ کون سا امام تھا جس کی معرفت رکھنی ضروری ہے؟ آپ بھی بولو نا جو کھڑے ہوئے علی والے یار نیاز حسین، بھئی رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کے دور میں تو ضرورت ہی نہیں، حضور ہی حجت ہے، جو ان کی محبت لے کے چلا گیا وہ شہید ہو گیا، ایسے ہی نا، وہ تو ایمان کی حالت پہ مرا، شرط ہے کہ دل سے حضور سے مخلص ہو، زندگی میں بھی ساتھ رہے، مرنے کے وقت بھی حضور کے ساتھ رہے، مخلص ہو تو وہ تو کیا جنت میں۔ اب حضور کے بعد آغا تبت بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ وہ امام کون سا ہے جس کی اطاعت خدا نے امت پہ واجب۔ انہوں نے وہی نام لیا جو نے اچھا کرتا، ٹھیک ہے، انہوں نے عمران رضی اللہ تعالیٰ۔ اب سننا جملہ آگے سے آغا تبت بھائی صاحب کی بلا کا، اس لیے مولا کا فرمان ہے عالم کہ دوات کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ پانچویں شہنشاہ کا فرمان، شہید صرف چند لوگوں کی جان بچاتا ہے، عالم آنے والی نسلوں کو بچا لیتا ہے۔ علامہ طباطبائی صاحب قبلہ نے کہا یہاں تک بات ختم ہو گئی، امام کی ضرورت خدا کی طرف سے واجب ہے مخلوق پر، امت پر، اس کی اتباع واجب ہے، کیونکہ اللہ ہادی کے بغیر کسی کو چھوڑتا ہی نہیں۔ تو تم نے کہا کہ فلاں حضرت فلاں بزرگ جو تھے وہ امت کے امام بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، پیشوا بھی تھے، سارا انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب امام کی اتباع ہر کسی پہ واجب ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو اطاعت تھی وہ کس امام کے تحت تھی؟ ابھی آپ بولیں گے لیکن بات آپ نے سمجھی نہیں۔ اس نے کہا سیدۃ النساء العالمین رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ملکہ جنت، امام تو نہیں ہے، معصومہ کبریٰ ہے، ان پر بھی امامت کی تعظیم واجب ہے۔ ہمیں وہ امام بتاؤ جس کی بی بی نے اطاعت کی تھی۔ خاموشی پہ قربان جو اس سے بڑی دلیل تو خدا کی قسم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ بی بی پاک پہ امامت کی تعظیم، امام کو ماننا، اولی الامر کی اطاعت واجب تھی یا نہیں؟ جی تھی۔ تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد امام تھے انہیں بی بی نے امام مانا تھا اپنا؟ تھوڑا بولنا ریاض حسین ہے، بی بی نے امامت مانی؟ جا کے بڑی سے بڑی حدیث میں جا کے دیکھ لیں، غضبت فاطمہ، قرآن کے بعد جسے حدیث کی سب سے بڑی کتاب کہا جاتا ہے نا بھائیوں میں، نہ ہو تو میری گردن کاٹ دینا، مجھے لے جانا سپریم کورٹ میں پکڑا۔ غضبت فاطمہ، ان پہ جناب سیدہ اتنی غضبناک تھی، اتنی غضبناک تھی، دفنہا زوجہا علی فی اللیل، کہ ان کے شوہر نے رات کے وقت
محمد کی بیٹی کو دفن کر دیا ولم یوزن، اور رسول اللہ کی بیٹی نے مولا علی علیہ السلام نے بی بی کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ان کو اپنے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی جنہوں نے بی بی سے حق چھینا تھا۔ اب ہمارے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ کسی کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے جن کو ہم مانتے ہیں؟ تو ہم دست بست عرض کرتے ہیں حضور ہم بی بی کے غلام ہیں، غیرے کے غلام نہیں ہیں۔ جس سے بی بی راضی نہیں ہم اس کو امام کیسے مان لیں؟ اور اگر بی بی کے ناراض ہونے کے باوجود آپ نے تو مان لیا نا امام، مان لیا آپ نے ان کو امام، لیکن یاد رکھنا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر بی بی ان سے ناراض ہو کے جنت کی سردار رہ سکتی ہے نا تو ہم بھی ان کے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں۔ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ ہمیں کس بات کا، کسی کی بے ادبی تو نہیں کر رہے، توہین تو نہیں کر رہے، لاجیکل بات کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ۔ رسول اللہ کی بیٹی انہوں نے امام مانا تو دنیا کا عالم امام کعبہ سر پہ قرآن رکھ کے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ دے کہ بی بی ان سے راضی تھی۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر امام بخاری سچے نہیں۔ اٹھائے تاریخ، بی بی نے تو کلام ہی نہیں کی، جب تک زندہ رہی کلام نہیں۔ تو حضور جب بی بی پاک ملکہ جنت، ملکہ طہارت، 11 معصوم اماموں کی بھی ماں، رسول خدا کے جگر کا ٹکڑا، جب وہ ان کے بغیر حق پہ رہ سکتی ہیں تو ہم بھی رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ سے اس لیے بار بار کہلوایا تھا کہ محمد ان کو بتا دو الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا نہیں میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ من آزا، جس نے اس کو اذیت دے دی، ہاتھ باندھ کر اس کا رو بھی، مجھے تھوڑا سا فضائل پڑھنے دیں، صرف بی بی کی شان کا جملہ سن۔ جس نے سیدہ کو اذیت دی، رسول اللہ فرما رہے ہیں ہر حدیث میں، بخاری میں بھی، فقط اس نے مجھ محمد کو غضبناک، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک۔ آیت بڑی سخت ہے، اس کے اوپر میں نہیں پڑھتا، چھوڑیں۔ مرضی ہے، جس کو مرضی آپ مانیں، ہم آپ کو اصرار نہیں کرتے اس کو مانیں، اس کو مانیں، اس کو مانیں۔ یاد رکھنا قبر میں عقیدہ کام آئے گا، سفارشیں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے امام حسن نے جب کہا تھا نا انزلہ منبر ابھی، نیچے اتر، یہ میرے باپ کا منبر ہے، تیرے باپ کا منبر نہیں ہے۔ بولو یار نیاز حسین تمہیں آگے، میرے باپ کا ممبر ہے، تیرے باپ کا نہیں۔ وہ نیچے اترا، گیا باپ کے پاس، بابا جان حسن نے آج ہمارے پلے کو چھوڑا ہی نہیں، بھری مسجد میں رسوا کر کے اتار دیا۔ وہ تھے تو بزرگ نہ سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں بیٹے بلڈ پریشر کم کر، پانی میں آنی پی، تھوڑا نارمل ہو، ہمارے پلے ہے ہی کیا جو اس نے چھوڑا ہے۔ نعرہ حیدری، سارا پھر بولو نا، علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، وہ بھائی پھر وہ بھائی آ رہے ہیں، آپ سب کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی فساد کا محور تلاش کر۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، بساط کی اوقات کا محور تلاش کر، نیچے ادھر، یہ منبر نفس رسول ہے باپ کا، تو باپ کا منبر تلاش کر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 مل کے حیدری۔ اس کو خلافت کی
کی کیا ضرورت تھی محسن، بے شک اس کو خلافت کی کیا ضرورت تھی محسن، خدا بننے سے جو انکار کر دے گا۔ نعرہ حیدری۔ خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ اللہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی قسم، آغا محمد حسین طباطبائی صاحب کے سامنے ایک ایک عالم، ایک ایک شیخ حدیث اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا۔ 70 کے 70 چلے گئے، اکیلا آل محمد کا غلام بیٹھا۔ اب بھی کوئی ہے تو آ جاؤ، جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کھڑے ہونا تو حق کا کام ہے، باطل تو پھر بھاگ ہی جاتا ہے۔ باطل کا کام ہی بھاگنا ہے، وہ سرکار وہ خود بھاگتے ہیں، آپ کیوں بھگاتے؟ اللہ کہہ رہا ہے باطل کو تو بھاگ ہی جانا ہے۔ اب جب بھی حق اور باطل میں فرق دیکھنا ہو نا تو دیکھا کرو کرار کون ہے اور فرار کون ہے۔ نعرہ حیدری۔ اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے میری پاک شہزادی کی قسم میں ہوں کی عطیے اور دعا سے پڑھا۔ 4 مجلسیں پڑھی تھی، میرا راستے میں گلا بند ہو گیا۔ میں نے بی بی سے استغاثہ کیا، میں نے کہا بی بی 4 دن کی مجلسیں ہیں، میری اوقات ہوئی نہ جسم میں نہ علم میں، یہ اتنے ہزاروں جو آپ کے بچے کے عاشق آتے ہیں نا، اب کرم فرما دیں میں آپ کی نوکری صحیح کر سکوں۔ جو میں بول رہا ہوں نا یہ پاک سیدہ کیا تھا، یہ ذکر کے وارث زندہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم، اگر شیعہ قوم کے اور میرے بس میں ذکر ہوتا نا کبھی کا مک چکا ہو۔ یہ ہم نہیں چلا رہے، یہ وہ چلا رہے ہیں جس کی خاطر انہوں نے سب کچھ کیا۔ اب ایک جملہ اور پڑھوں اگر اجازت ہو تو، آپ کی بھی اجازت ہے یا کام؟ میں نے سائیں شاہد شاہ صاحب کو مولا زندگی اور صحت دے ان سے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا مجھے آپ آخر میں بٹھائیں یہاں پہ تاکہ میں رت و ڈیروں اور گرد و نواز سے آئے ہوئے مومنین کو کھل کے مولا کا ذکر سنوں۔ یہاں بھاگنا لگی ہو جی میں نے 35 منٹ کے بعد آگے جانا ہے، تو آپ سننے کے موڈ میں یا تو پھر ہم سنانے کے موڈ میں، زندگی رہی تو پھر اگلے سال شاہ جانے تھا اللہ جانے۔ دیکھیں دعویٰ وہی چلتا ہے جس کے ساتھ دلیل ہو۔ اگلے سال بھی آپ کو ہی پڑھنا ہے۔ جہاں بی بی چاہیں گے صحیح۔ مولا کی ولایت و امامت اور ان کی حقانیت اور ان کی شان کسی انسان کی محتاج نہیں۔ ان کے صدقے میں بننے والا سورج اور چاند، اس کی گردش کا اختیار جو ان کے صدقے میں 5 کے بنے، اللہ نے وہ انسان کو نہیں دیا تو ان کی امامت انسان کے ہاتھ میں کیسے؟ کبھی ٹینشن نہ لینا، کبھی زندگی میں مولا علی کی ولایت پہ حملہ ہو رہا ہے، ولایت کام ہو جائے گی، کوئی پیچھے پڑ گیا ہے، عزت مولا کائنات کی قسم، ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو علی کی ولایت کے خلاف دبا جائے۔ علی کی ولایت کو صرف اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، نامہ اعمال میں لکھوا لے تو نے علی کا غلام بن کے اٹھنا ہے یا علی کا فرعون بن کے اٹھنا ہے۔ علی کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، علی علی۔ دیکھیں میں اگر دعویٰ کر دوں یا میرا بھائی میرا بھتیجا جو اسٹیج سیکرٹری کا فریضہ انجام دے رہا ہے یہ کہہ دے جناب اب آپ کے سامنے اپنے وقت کے علامہ ہلی محسن عباس صاحب آ رہے ہیں، سارا مجمع ہنس رہا، آدھے تو شاید غصے میں اٹھ کے چلے، تجھے علامہ ہلی لگا جس کی لائبریری میں 1 لاکھ کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی رکھی ہوئی، امام زمانہ سے ملاقات کرنے والا مجتہد، میں تو اس کی جوتیوں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو حرم مولا علی علیہ السلام میں مولا کے ذریعے کے ساتھ باب قبلہ سے اندر داخل ہوئے تو دائیں طرف علامہ ہلی مولا کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، بائیں طرف آغا مقدس اردبیلی سوئے ہوئے ہیں۔ کہنے کو کیا جو مرضی کہلوا دیں، بات یہ ہے کہ دلیل
मैं हिल्ली जितना इल्म रखता हूँ, मेरे पास वो तकवा और पारसाई है, मुझे मासूम की ज़ियारत होती है। आप जिसको मर्जी सच्चा कह दें, जिसको मर्जी सच्ची कह दें। कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं। कुरान से दलील दे रहा हूं, न्याज़े हुसैन अगर जागो तो बस बात आखिरी फजीलत की बड़ी प्यारी पेश करी। ये जो होता है ना, ये अलकाबात, ये सियासत और इलेक्शन से नहीं मिलते जो अल्लाह के अलकाबात हैं। ये उसी को ज़ेब देते हैं जिसको अल्लाह अता करता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे, अना सिद्दीकुल अकबर, थोड़ा जाको न्याज़े उसका बाद अल्लाह मोहम्मद में कायनात का सबसे बड़ा सच्चा, अना फारूकुल आज़म, मैं अली सबसे बड़ा फारूक है। फारूक हक और बातिल में फर्क बताने, फारूकुल आज़म बनने के लिए कुरान का वारिस होना जरूरी है, और सच्चा कहलवाने के लिए कुरान की तस्दीक जरूरी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ आप पढ़ते हैं, कुरान से इश्क करने वाले लोग बैठे हो, सूरह यूसुफ के अंदर, सही बात खत्म कर रहा हूँ, आपको नींद आ रही है, थक गए, मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे। सूरह यूसुफ में एक वाकया मुख्तसर में पेश कर रहा हूँ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जिंदान में गए तो दो कैदियों ने आके अक्सर उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी। तायद करें तो मैं आगे चलूँ। हजरत यूसुफ से ख्वाब की ताबीर पूछी दो कैदियों। अब जो है ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने ख्वाब की ताबीर का इल्म अता फरमाया था, हुज्जत थे, नबी थे, मासूम थे। हजरत यूसुफ ने उस इल्म के जरिए बता दिया। एक को कहा कि तू अपनी ड्यूटी पे बहाल हो जाए, बादशाह के दरबार में उसकी ड्यूटी क्या थी, वो मेंबर पे नहीं पड़ता, 12 को बहाल हो जाए, ठीक है। दूसरे ने कहा था, मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे मेरे सर पे चिड़ियां बैठ के मेरा मगज नोच रही है, परिंदे नोच रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब सुनना बड़ी मजेदार बात है न्याज़े हुसैन। हजरत यूसुफ ने कहा, तुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा और तेरे सर को परिंदे नोचेंगे, तेरा मगज चिड़ियां खाएंगी। तवज्जो, वो था कोई बड़ा ही एक किस्म का लुच्चा, अब मैं कैसी जुबान बोल गया हूँ, मौला माफ करे। उसे गुस्सा आ गया जनाब यूसुफ पे कि इन्होंने सच्ची मुच्ची मेरा इंतजाम बता दिए। तवज्जो है नहीं, आप समझ रहे? वो कहते हैं, आपने क्या कहा? हजरत यूसुफ ने कहा, तुझे वाकई सूली पे चढ़ाएंगे और परिंदे तेरा सर नोचेंगे। उसने कहा, मैंने ख्वाब देखी ही नहीं तो परिंदे कैसे नोचेंगे? और तफसीर कुमी, नूर सकलैन, मज़हब आले मोहम्मद की बड़ी बड़ी तफसीरें, मासूमीन के फरमान। उसने कहा, मैंने ख्वाब देखी नहीं तो मैं सूली पे कैसे चढ़ सकता हूँ? अल्लाह की रहमत को जलाल है। कहने लगे, तूने ख्वाब देखी है या नहीं देखी? हमने जो कह दिया वो हो गया। जो निकल गया जुबान से वो हो गया, हुज्जत की जुबान से निकला हुआ जुमला। कुरान के सिद्दीक बताना चाहता हूं मैं, चाहे गोली लगे कुछ भी लगे। अब वो जो था ना, बादशाह का एक दरबार का कोई नौकर या गुलाम, वो फिर आपने बड़े आगे से कैद पढ़ना था। बादशाह ने साथ गायें देखी काउस ख्वाब के अंदर, तो वो पूरी स्टोरी आपको पता है, तो उसको समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि एक कैदी है, उसने जिंदान में वो ऐसी ख्वाब देखता है जो कहता है वो हो जाता है। अगर इजाजत दो तो मैं उसको ले आऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, कुरान की आयतें अब आपने पढ़ते तो हमेशा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आज का वाकया सुन के आप जरा ज्यादा दिलचस्पी से इस आयत को पढ़ें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने आके जुमला क्या कहा, जो कह दिया हो गया। उसने आपको तो देख चुका था ना,
کہ ایک آزاد ہو گیا, ڈیوٹی پہ چلا گیا, دوسرا واقعی سولی پہ لٹک گیا. خواب دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی, اس کے پرندے جو ہیں وہ مغز بھی کھا گئے. اس نے آگے جملہ کہا, اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ الیکشن والے صدیق اور ہوتے ہیں, اللہ والے صدیق اور. اس نے سورہ یوسف میں جو آیت پڑھی نا, کہ اس نے آگے کہا یوسف ایوہ الصدیق, یوسف اے سچے یوسف, ایوہ الصدیق. پتا چلا صدیق وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکال دے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے تو بچوں نے پوچھا تھا, اماں ساروں کے کپڑے آ گئے, ہمارے کپڑے کہاں گئے؟ کل عید کا دن ہے, آواز آئی کل تمہارا درزی لے آئے گا. جناب سیدہ کا کہنا تھا, آواز قدرت آئی جبرائیل جنت سے 2 لباس اٹھا. میری صدیقہ کی زبان سے یہ نہیں نکلا فرشتہ لے آئے گا, یہ نکلا ہے کل تمہارا درزی لے آئے گا. جا کے کہنا انا خیاط الحسنین. سلامت رہے. پیچھے والے تھکے بیٹھے ہیں, قرآن والے صدیق سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا ایک بات اور سن لیں, یہ صدیقۃ الکبریٰ کا تعارف ہے. اب صدیق اکبر کا تعارف ہے. مزے کی بات یہ ہے, ہاتھ باندھ کر کر رہا ہوں, بزرگوں نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے. ساری کتابوں میں, ساری حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں کس نے جھوٹ بولے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. 3 جھوٹ ان سے بلوا دیے. حجت خدا, معصوم, اولی الامر, اپنے وقت کا جد پیغمبرہ, اور وہ ابراہیم علیہ السلام جس کی نسل میں 14 آ رہے ہیں, اس سے جھوٹ بولے تھے. بڑا ہی کمال ہے لوگوں کی سوچ پہ. جو زندگی بھر بتوں کو پوچھتے رہے وہ تو سب سے بڑے صدیق ہیں. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیا کرو کیونکہ وہ ہمارا سچا نبی ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, اب ہم اللہ کی مانے یا آپ کی مانے ہیں؟ جس کو چاہتا ہے سچا بنا دیتے ہیں, جس کو چاہتا ہے جھوٹا بنا دیتے ہیں. آخری جملہ صدیق اکبر پہ بات ختم. یا علی مر گیا جنازہ پڑھا دے, اور تمہیں مولا سلامت رکھے. رب تو ڈیروں کے جاتا تمہاری نسلوں میں علی کا عشق جاری رہا. اتنے عشق سنتے آپ بھی بولو یار جو کھڑے ہوئے. امام صادق کا فرمان ہے, بڑا پچھتائے گا وہ بندہ قبر میں جسے دنیا میں علی علی کرنے کی عادت نہیں. نعرہ حیدری. صدیق اکبر سنو اب, یا علی جنازہ پڑھا دیں. مولا نے فرمایا مجھے پہچانو. بولا تھوڑا, میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو. اللہ کی قضاء و قدر کا نام ہے علی. اللہ کی زبان کا نام ہے علی. جب کہتے ہیں ذلت مقدر میں لکھی ہوئی, حق نظر نہیں آتا. ذلت مقدر میں ہونا, مقدر میں حق پہچانا نہیں جاتا. سارے بولو آخری نعرہ. یا علی جنازہ پڑھا دیں. مولا نے کہا انسان کے بچے بنو. اچھا بلا جوان بیٹا نے مروا بیٹھا. یا علی مر گیا. جنازہ پیچھے مولا علی, پیچھے صفے نقل. حجت خدا, اولی الامر, امام مبین, کائنات کی ہدایت کرنے والی ہستی. شریعت تو پھر مولا نے دکھانی تھی نا دنیا کو, کیسے بعد میں شریعت پہ چل رہے ہیں. مولا نے ایسے ہی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے, علی گل میری طرف نہیں آتے, مولا نے ایسے ہی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے پیچھے کی طرف رخ کر کے مولا کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے اس کا وارث کون ہے؟ ایک بڈھا بولا جی میں. کیا لگتے ہو؟ میں اس کا باپ ہوں.
مولا فرماتے ہیں اجازت ہے جنازہ پڑھوں؟ سلامت رہا. پاس کھڑا ہوا تھا کمبر، کان میں ہلکے سے کہتا ہے کریم جو ہیں لوگوں کی عزتیں رکھتے ہیں، اگر اس حرامی کا کوئی باپ ہوتا تو یہ آپ کی امامت آزمانے کے لیے آ جاتا. نعرہ حیدری، سلامت رہے. اس نے کہا پڑھائیں عالی مر گیا ہے. 3 مرتبہ مولا نے حجت تمام کی. جب اس نے کہا مر گیا ہے، مولا نے فرمایا اچھا انہوں نے سازش کی بھی تھی کہ جب علی تکبیر کہہ دیں گے جنازے کی، نماز جنازہ شروع ہو جائے گا تو ہم تمہیں تھوڑی سی آواز لگائیں گے، تم اٹھو گے تو ایک تماشا بن جائے گا کہ یہ ہے وہ علی جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ علی سے، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے حالات جانتا ہوں، آسمانوں کے راتیں اور راستے جانتا ہوں. کہ ان کو تو یہ نہیں پتا چلا معاذ اللہ سننا معاذ اللہ کہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا. یہ علی پڑھا دے. مولا نے فرمایا اللہ اکبر. جی سلامت رہو. جملوں کی قدر کرتے ہو، پڑھنے کا بھی مزہ. نعرہ حیدری. مولا نے فرمایا اللہ اکبر. اب ادھر سے شروع ہے. اگلی تکبیر آئی، پھر پیچھے سے میں بار بار تو کر نہیں سکتا، ممبر کی حرمت ہے. چوتھی تکبیر بھی باپ کے پسینے چھپنے لگے. 5ویں تکبیر آئی، چادر ہٹائی. یا علی یہ تو مر گیا ہے. میں کہتا ہوں کمبر نے ضرور کہا ہوگا، کمبر نے ضرور کہا ہوگا آ دیکھ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. اجازت ہو تو ربائی آجی آپ کی اجازت سے. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. اس علی کے بیٹے کی لاش پہ کفن کوئی نہیں. بیٹی شام اور کوفہ کے بازاروں میں چادریں مانگتی ہوئی چلی گئی. آج بھی میری شہزادی زینب کے روزہ اطہر پہ چادریں لٹکی ہوئی ہوتی. علی کی بیٹی کا حکم ہے وہاں کرو نہ کرو تم اپنی مرضی کے مالک ہو. تمہاری چادریں بچانے کے لیے میں زینب شام کے بازاروں میں پتھر کھاتی ہوں. میرے حرم میں ننگے سر کوئی بھی نہیں. دنیا پہچاننا چاہے تو ان کے دکھوں سے ان کی شان کو پہچانا ہے. وہی حسین تھا نا جسے کفن نہیں ملا کربلا. آج بھی میرا مولا بغیر کفن کے کربلا میں دفن ہے. امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں سلام علی الجد المظلوم، میرا استاد پہ سلام، الذی کفنہو برملۃ کربلا، جسے کربلا کی گرم ریت کا کفن دیا. 5 محرم کی رات، 4 راتوں کا مہمان ہے حسین. رسول اللہ کا نواسہ، جنت کا سردار، جسے حضور کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین. اس کے بارے میں اسے پانی کا غسل نہیں ملا. امام فرماتے ہیں سلام علی الجد المظلوم الذی غسلہ بدماء، اس شہید دادے پہ سلام جسے خون کا غسل ملا. دن گزرتے جھولیاں پھیلا کے بیٹھا کرو. صاحب العمر علیہ السلام کا فرمان ہے جب مجلس میں غم حسین میں گریہ ہوتا ہے جھولیاں پھیلا لیا. مولا فرماتے ہیں ہم 14 میں سے کسی کی آمد ہوتی ہے، معصوم کے وجود کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. جتنے سنی شیعہ بھائی بزرگ جس بھی مکتبہ فکر سے ہو، جو محبت سے حسین کا ذکر سننے آئے ہو، اللہ حسین بادشاہ کے اکبر کے صدقے میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے.
عزاداران حسین راوی لکھتے ہیں 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 8 محرم کا دن سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے کوزے ہاتھ میں لے کے ہائے پیاس، ہائے پیاس، پیاس کا شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 9 محرم کا دن دوپہر کا بعد سورج ڈھلنا شروع ہوا، میرا مولا حسین یوں بیٹھا قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے خیمے میں، مقتل لکھتے ہیں امام کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی۔ خواب میں مولا نے نانا کی زیارت کی، فرماتے ہیں حسین میں بڑا بے چین ہوں تیرے سے ملنے کے لیے، آ جاؤ میرا کربلا کا مسافر بیٹا، دیکھ تیری ماں تیری ماں زہرا کربلا کے جنگل میں بیٹھی ہوئی۔ قبلہ یہاں تک روایتیں لکھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور میرے مولا نے ایک ٹیلے کی طرف اندھیرے میں اکیلا چلنا شروع کیا۔ راوی لکھتے ہیں میں نے دیکھا امام حسین کا ایک غلام تھا جون، جس کا ذکر پہلے بھی شاید ہوئے، جون حبشی شہدائے کربلا میں سے، کہتا ہے میں مولا کے پیچھے پیچھے چلا، امام سے کوئی چیز چھپتی نہیں، کہتا ہے میں آگے مولا جا رہے ہیں، تنہا امام حسین نصف شب کے وقت جوانان بنی ہاشم خیام حسینی کی پیرا دے رہے ہیں، حسین اکیلے فرات کی طرف ٹیلے کی طرف، کہتا ہے میں نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، کہتے ہیں میں جس وقت تھوڑا سا اور آگے آیا، کہتے ہیں ٹیلے پہ پہنچ کے امام حسین علیہ السلام نے مجھے حکم دیا جون پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جانتے تھے جون میری محبت میں پیچھے آ رہے، فرماتے جون کیوں آ رہے ہو؟ میں نے کہا مولا سامنے لاکھوں کا لشکر، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، تو زہرا کا بیٹا اکیلا چل پڑا ہے، مولا میں تیری حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں مولا مجھے دیکھ کے فرماتے ہیں جون اب بس یہاں تک رکو، آگے نہ آنا۔ کہتے ہیں مولا ٹیلے سے نیچے اترے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے مولا کے رونے کی آواز آنی شروع ہوئی، کہتے ہیں صرف امام کی آواز نہیں تھی، کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز ساتھ ساتھ، شرم کر کے نہ رونا، 4 راتیں رہ گئے، پھر اسی نہیں رونا جسے اگلے سال خدا زندگی دے گا۔ کہتے ہیں ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز اور ایک میرے مولا کے رونے کی آواز، کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جن کے جوان بیٹے اللہ ان کو سلامت رکھے اکبر کے صدقے میں، اگر آنسو نہ آئے نا جناب سیدہ سے بھیک مانگنا، بی بی ان راتوں میں بھی نہ روئے تو پھر کب روئیں گے سال میں؟ عزاداران حسین جون کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے مولا آپ کے رونے کی آواز سنی، ساتھ کسی ضعیفہ بی بی کے رونے کی آواز، مولا یہ کون بی بی تھی؟ کہتے مولا رو کے فرماتے ہیں جون میری ماں زہرا میرے مقتل کو صاف کرنے آئی ہے، مجھے رو رو کے کہہ رہی تھی میرا مظلوم حسین میں نے سر کے بالوں سے تیرا مقتل صاف کر دیا، اللہ تجھے کوئی سنگریزہ نہ لگے۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے جو ہائے حسین دے کے روتی ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایسے رویا کرو میرے دادے کے غم میں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ ایک صحابی رو رہا تھا، آواز نہیں آئی، مولا نے فرمایا تو رویا نہیں؟ کہتا ہے مولا رومال آنسوں سے بھرا ہوا ہے، فرماتے ہیں تو رک رک کے روتا رہا، شرم کر کر کے روتا رہا، چہرہ چھپا چھپا کے روتا رہا۔ مولا فرماتے ہیں تیرا قصور نہیں، تجھے کیا پتا اکبر کتنا خوبصورت تھا، تجھے کیا پتا میرا دادا اکبر کی لاش پہ کیسے آیا۔ سینے پہ ہاتھ مار کے رویا کرو، شرم کر کے نہ رویا کرو، اس ذکر پہ رونا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جناب سیدہ دعا دے کے جاتی، ایک عالم دین نے خواب میں مولا حسین کی زیارت کی، کہتے میں نے دیکھا مولا کا پورا بدن خون میں تربتر، جسم پہ زخم ہی زخم، میں نے کہا سکینہ کا پیاسا بابا، وہ اکبر کا مظلوم بابا، میں آگے بڑا مولا کے قدم چوموں، کہتا مولا نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، ساری رات میں مولا حسین کے دکھوں کو دیکھ دیکھ کے روتا رہا، کہتے دوسری رات سونے لگا پھر عالم خواب میں مولا حسین کی زیارت، کہتے میں نے دیکھا سارے زخم زہرا کے بیٹے کے ٹھیک ہو، مکمل بدن تھا، کہتے سینے کے مقام پہ 2 بڑے گہرے زخم،
جن میں سے خون بہ رہا تھا، جو ابھی تک نہیں رو سکا. نیاز حسین نے جملہ سنا، کہتا ہے میں جلدی سے مولا کے قدموں پہ گرا. میں نے کہا میرے آقا حسین کل تو اتنا بدن زخموں سے بھرا ہوا تھا، مولا وہ زخم کہاں گئے؟ مولا ٹھنڈا سانس لے کے فرماتے ہیں کل فلاں مقام پہ مجھ غریب حسین کی مجلس ہوئی تھی، میرے عزادار میرے غم میں روتے رہے. میری ماں زہرا ایک ایک عزادار کے پاس جا کے نا عزاداروں کے آنسو اکٹھے کرتی ہیں. مجلس ختم ہو گئی، عزادار گھروں کو چلے گئے، میری ماں وہ آنسو والا رومال لے کے کربلا آ گئی. میری ماں زہرا نے میرے جسم پہ مومنوں کے زخموں کو آنسو لگائے، میں حسین کے زخم ٹھیک ہو گئے. آپ روتے ہو نا، حسین کو سکون ملتا ہے کہ میری قربانی میرے ماننے والے ضائع نہیں جانے دیں گے. عزادارہ نے حسین سانس لے لو، اگلا جملہ بڑا مشکل ہے. وہ عالم دین کہتا ہے میں نے مولا کے قدم چوم کے کہا مولا جب سارے زخم ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ 2 زخم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ آپ پہ کیوں زخم اور خون ہے؟ کہتا ہے رو کے حسین فرماتے اگر قیامت تک بھی یہ میرے شیعہ روئے نا، یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا مولا یہ کیسے زخم ہے؟ حسین فرماتے ایک میرے اکبر کی شہادت کا درد ہے. ماتم کرو، شرم نہ کرو، آج 6 محرم کی رات آ رہی ہے. ایک میرے اکبر کی شہادت، دوسرا میری زینب. مولا تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے. بس آخری جملہ سنو، ہو گئی مصائب کی عبادت. بی بی آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. میری شہزادی بڑی حسرت تھی آپ کو، بابا سے پوچھتی تھی میرے حسین کے غم میں روئی رکھو. میری شہزادی دیکھ جوانوں کا رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، مردوں پہ سے ٹینک گزر جاتے ہیں، مرد کی آنکھ پہ آنسو نہیں آتے. دیکھ تیرے غریب حسین کو کیسے رو چیخے مار مار کے روتے ہیں، اور ہر عزادار کے دل میں یہی حسرت ہے کاش میں کربلا میں ہوتا، سکینہ کو تمانچے نہ لگتا. کاش میں کربلا میں ہوتا، میرے آقا حسین کو خنجر نہ لگتے. اجرکم من اللہ. بس آخری جملہ سنو، مجھے مولا کی مظلومیت کی قسم، یہ مصائب باقی اشعور کو پڑھوں گا. آخری جملہ سنو، اتنا غریب ہے زہرا کا بیٹا، اتنا مظلوم ہے اکبر کا بابا. مقتل کے علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت شہید ہو رہے تھے نا، تو اس منعوم نے مولا کی گردن پہ ایک نہیں 13 ضربے ماری. علامہ سبدین سرفسی صاحب کی روح کو اللہ اس جملے کا ثواب پہنچائے. وہ کہا کرتے تھے ذاکرو، عالموں، خطیبوں، مومنوں کو نہ بتایا کرو کہ حسین کو پیاسا ذبح کیا. وہ کہتے تھے ذبح ایسے ہوتا ہے جیسے بکری کو کسائی ذبح کرتا ہے. اس مظلوم کو ذبح کہاں کیا؟ اس کی گردن پہ ایسے خنجر مارتا تھا جیسے قصاب ہڈی توڑنے کے لیے مارتا ہے. کبھی غریب کا رخ خیمے کی طرف، کبھی غازی کی لاش کی طرف. آواز آتی تھی عباس اور میری حالت کو دیکھ. آخری جملہ، بی بی تیرے آنسو قبول فرمائے، مولا تیری عبادت قبول فرمائے. جب مولا تیری جوانی سلامت مارا گیا حسین، پہنچا قافلہ دربار یزید میں. آخری بات، یزید نے شمر سے پوچھا تو تیرے جیسا ظالم آدمی، میں نے سنا تو نے حسین کو 13 ضربے ماری، تو نے پہلی ضرب میں کام تمام کیوں نہیں کیا؟ وہ غریب تو بھائیوں کی موتوں کا مارا ہوا تھا، بیٹوں کے درد حسین کو کھا گئے. یہ ملعون آگے سے نفرت سے دیکھ کے کہتا ہے منبر پہ بیٹھ کے پوچھنا آسان ہے، کربلا میں ہوتا تجھے پتا چلتا. جب میں حسین کی گردن پہ وار کرتا تھا نا، ایک ضعیفہ کے 2 کانپتے ہوئے ہاتھ حسین کی گردن پہ آتے تھے، کہتی تھی نہ وار. اور میں نے چکیے 20 کے بالا